اللہ ذوالجلال والاکرام کی بابرکت ذات کے لیے اور درود و سلام امام الحرمین نبی القبلتین نبی الہدی امام الہدی امام احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ بجلی بند تھی، آپ کو گرمی لگی ہے؟ مجھے لگی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی بچائے اور آخرت کی شدید ترین گرمی سے بھی محفوظ رکھے۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا، ہر بھائی خصوصی طور پہ مسجد کے لیے یہ دعا کرنی ہے، اللہ ایسا سلسلہ بنائے کہ آئندہ سے ایسی بجلی کی پریشانی نہ ہو۔ کریں گے دعا؟ جس نے سچے دل سے دعا کی، ایک بندے نے دعا کرنی ہے، اللہ نے قبول کرنی ہے۔ ایک بندے نے 11 لاکھ لگا کے سولر سسٹم سارا سیٹ اپ کرنا ہے، دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، آپ آمین کہہ دیں، اللہ ایسی پریشانی مسجد میں نماز کے لیے خطبے کے لیے دوبارہ نہ ہو، اللہ ایسا سلسلہ قائم کر دے۔ آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے۔ وہ عظیم عمل اسلام کا جو فریضہ حج کہلواتا ہے، اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ اللہ ان سب بھائیوں کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ انہیں پھر وہاں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہیں جا سکے، تڑپ رہے ہیں، اللہ سے التجا ہے، اللہ ہم سب کو بھی اس مقام کی بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اسلام میں اعمال بتدریج ایک عمل ہے، روزانہ ایک دن میں 5 مرتبہ، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ، عذر نہیں تو مسجد میں آ کے فرض ہے جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے، سال کے بعد 1 مہینہ رمضان المبارک کا روزے، سال میں، اور تیسرا فرض عمل اور عبادت زکوٰۃ ہے۔ اس کا وقت مقرر نہیں ہے، جب اس کا مال نصاب کو پہنچے اور سال بیت جائے تب فرض ہے، اور پھر اس میں اختیار بھی ہے۔ آپ 1 دن پہلے، 1 ماہ پہلے، 1 سال پہلے آنے والے سال کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ پہ انحصار ہے اور ضرورت مند کی ضرورت پہ انحصار ہے۔ ضرورت مند، اسے ضرورت پیش آ گئی، آپ کے لیے اختیار ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سال انتظار کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ ضرورت مند زکوٰۃ دیں اسے۔ اور پھر ایک عمل باقی رہ گیا، حج۔ زندگی میں فریضے کے طور پہ 1 مرتبہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، لوگو
اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ ایک صحابی آپ سے پوچھتے افی کل عام، ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ صحابی نے دوبارہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا نا ہر لوگوں، اللہ کے گھر کا حج اللہ نے فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ صحابی نے دوبارہ کہا افی کل عام، کیا ہر سال؟ تیسری مرتبہ پھر آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، اگر نبی کی زبان پہ صرف ہاں کا جملہ آ جاتا، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ہر مسلمان پہ جس پہ استطاعت ہے ہر سال حاضری فرض ہو جاتی۔ زبان نبوت کا جملہ اللہ رب العالمین کے ہاں قانون کی حیثیت رکھتا ہے، دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تو ہم کمزور ایمان، کمزور فہم اور عقل کے مالک، سارا کچھ اوپر سے گزرتا ہے، ہمیں دین کی، اسلام کی، شریعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی پرواہ ہی نہیں۔ سال میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان عبدا اصححت لہ جسمہ، وہ بندہ جسے میں نے جسمانی صحت عطا فرمائی ہے، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اور معیشت میں بھی وسعت دی ہے، صحت مند بندہ اور مالی استطاعت رکھنے والا، حج فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن اگر 5 سال گزر جائیں اس بندے کو، اللہ کے گھر نہیں گیا حج کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لمحروم، وہ بندہ محروم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محروم آدمی، 5 سال گزر گئے، ایک آدمی ان 5 سالوں کے دوران اپنے اعزاء کو، اصدقاء کو، اہل اسلام میں سے کسی کو منتخب کر کے اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے، حج کی ادائیگی کے لیے بھیجتا ہے، 2 ثواب ہیں، حج کرنے والے کو بھی، حج کے لیے بھیجنے والے کو بھی۔ بیان ہی عمرے کی ادائیگی خود کر لے یا کسی کو بھیج دے، اور جو نہیں جاتا، اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ 1662 نمبر حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ میں بیان کرتے ہیں، اور صحیح الجامع الصغیر میں بھی اس روایت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج لوگ اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ حیرانگی اس بات کی ہے، چاہیے تو یہ تھا اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، جہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، وہاں فریضہ حج بھی ادا ہو جائے۔ نہیں، مسلمان بنے گا تب جب ہر حال میں اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری شروع کر دے۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے رمضان کا روزہ عصر کے بعد توڑا، صحابہ نے توڑ دیا، جن صحابہ نے نہیں توڑا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اولئک ھم العصاۃ، وہ نافرمان ہیں۔
اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی فقہ، اپنی سوچ کا نام اسلام نہیں ہے. اور پھر اس موقع پہ ایک نہیں کئی ایسی باتیں ہیں. عرفات کے میدان میں مغرب کی اذان گونجے گی، کسی بھی حاجی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے. نہیں بھئی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت ہے. یہ جیسے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کی، ویسے مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء ادا کرنی ہے. رات کے 10 بج جائیں، 12 بج جائیں، 1 بج جائے، 2 بج جائے، اکٹھی نمازیں پڑھنی ہیں. کچھ لوگوں کے پیٹ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں جی اکٹھی نمازیں نہیں، جمع بین الصلاتین نہیں، کسی صورت میں نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اطاعت اسی چیز کا نام ہے کہ اذان ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک بھی قدم عرفات کے میدان سے باہر نہیں نکلا. اذان ہو گئی، نبی کریم کی سواری چل پڑی. یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری. اس موقع پہ مسلمان بنتا ہی تب ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اسلم، مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، مسلمان بن جا. اسلمت لرب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے لیے مطیع ہوں. یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو، مومن ہو، متقی ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ایمان اور تقوی بہت اعلیٰ درجے ہیں. اسلام اور مسلمان ہونا یہ ابتدائی کلی ہے، پہلا سٹیپ ہے. موت سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے. اگر مسلمان نہیں پھر ایمان اور تقوی بھی کسی کام کا نہیں. اور یہ جو دن گزر رہے ہیں، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہیں. ازکا عند اللہ، پاکیزہ ترین دن ہے. اعظم عند اللہ، عظیم ترین دن ہے. ان دنوں میں اللہ رب العالمین نے وہ عبادتیں متعین کی ہیں جن کا تعلق صرف ان دنوں کے ساتھ ہے. 2 عبادتیں ہیں، باقی عبادتیں نہ جگہ کا تعین ہے نہ وقت کا. قربانی صرف اور صرف یوم النحر اور 3 دن ایام التشریق کے. پہلا دن قربانی کا یوم النحر ساری دنیا کے دنوں سے عظیم ترین دن یہ 10 دن ہیں. اور ان 10 دنوں میں آنے والے جمعۃ المبارک کے سردار دن اور پھر جمعہ سے بھی بڑھ کے اعمال میں اللہ رب العالمین کے ہاں عظیم ترین عمل یوم النحر کا. اور یوم النحر میں بھی احراق الدم، جانور کو ذبح کرنا، یوم النحر کا عظیم ترین عمل یوم النحر. اور دوسرا عظیم ترین عمل اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ دعا ہے. ان 10 دنوں کا عمل بھی، یوم العرفہ کا عمل بھی،
یوم النحر کا دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم العرفہ، دعاؤں میں سے بہترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی ہے، 9 ذی الحج کی ہے، یوم العرفہ کی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ دوسری حدیث میں یہ روایت امام البانی صحیح الترمذی میں بیان کرتے ہیں، اور دوسری روایت امام بہقی سنن الکبریٰ میں اس روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں افضل الدعاء، دعاؤں میں سے افضل ترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی ہے۔ آج لوگ عرفات کے میدان میں موجود ہیں، کچھ لوگ آج کے دن کو یوم العرفہ سمجھتے ہیں، یہ وہاں ہے جہاں انہوں نے چاند دیکھا تھا، اور چاند کی جہاں 9 تاریخ ہے ان کے لیے یوم العرفہ آج ہے، جنہوں نے چاند ایک دن بعد دیکھا ان کے لیے کل یوم العرفہ ہے۔ یوم العرفہ کی ہر عبادت یہ اللہ رب العالمین کا قائم کردہ نظام ہے۔ اگر آج کا دن ہی یوم العرفہ مان لیا جائے تو اس وقت جن مقامات پہ سورج نظر ہی نہیں آ رہا، دن ہے ہی نہیں، وہ یوم العرفہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ یوم العرفہ ہمارے لیے کل کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم العرفہ کی خیر الدعا، بہترین دعا، افضل الدعا، اور پھر ساتھ میں فرمایا وَخَيْرُ أَنَا وَأَفْضَلُ أَنَا مَا قُلْتُهُ وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، سب سے بہتر عرفہ کے دن جو دعا میں نے کی اور انبیاء نے کی، وہ کون سی دعا ہے؟ آپ بھائیوں کو معلوم ہے، یاد ہے، اسے دوبارہ ذہن نشین کر کے یوم العرفہ کے لیے دعا کے طور پہ سب سے زیادہ میری اور آپ کی زبان پہ یہ جملے آنے چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہترین دعا، افضل ترین دعا اس زبان کے الفاظ ہیں جو الفاظ زبان سے نکلیں، رب قدیر، رب عرش عظیم، ان الفاظ کو قرآن بنا دے، ان الفاظ کو شریعت بنا دے، ان الفاظ کو قانون بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی یہی دعا کی ہے جو افضل ترین دعا ہے، اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی یہی دعا تھی۔ اب کوئی سمجھے کہ یہ دعا کا معنی ہمارے ذہن میں مانگنا، سوال کرنا، اپنی ضرورت کی چیز کا نام لینا۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا آپ کے دروازے پہ دستک دینے والا سائل، فقیر، اس کی زبان پہ جملے کیا آتے ہیں؟ سخیوں کے در آباد رہیں، گھر والوں کی تعریف شروع کرتا ہے۔ سائل کی آواز کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں میرے در پہ کوئی سوال ہی کھڑا ہے۔ اپنی ضرورت نہیں مانگی، گھر والوں کی سخاوت کی، ان کے صدقہ و خیرات کی، ان کی تعریف کی ہے۔ گھر والے سمجھتے ہیں سائل فقیر منگتا ہے، دینے کے لیے لپکتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے بہترین دعا کہا، ایک جملہ دعا کا سب سے بہترین لا الہ الا اللہ، پھر اگلا اس سے بھی بڑا وحدہ لا شریک لہ، اگلے 2 جملے لہ الملک ولہ الحمد، اس میں سارا کچھ ہے۔ اپنی ضرورت زبان پہ لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لہ الملک، اس کی بادشاہی میں کسی چیز کی نہ کمی ہے اور نہ ہی کوئی چیز انسانی ضرورت کی اس کی بادشاہی سے باہر ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد
वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो तो ज़मीन के पाताल से भी, आसमान की बुलंदियों से भी, मशरिक़ व मग़रिब से पलक झपकने में मौजूद करने पे कादिर है। अला कुल्लि शैइन क़दीर। मांगिए उससे, बकसरत मांगिए, और यही मांगना हमारी सबसे बड़ी इबादत है, हमारी सबसे अजीम दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसी 9 ज़िलहज के रोज़े के बारे में फरमाया, मुझे अल्लाह पे यकीन है। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। 1168 नंबर हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िलहज की 9 तारीख के रोज़े का पूछा गया अजर व सवाब। आपने फरमाया 2 सालों के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ कर देते हैं। यौमुल अरफा कल आने वाला दिन। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका अमल, आपका तरीका ये है, आपने कभी ज़िलहज के 9 रोज़े नहीं छोड़े, हर महीने के 3 रोज़े नहीं छोड़े, मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा आपने ज़िंदगी भर मदीना मुनव्वरा आके नहीं छोड़ा। सोमवार और जुमेरात का रोज़ा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन ये 9 ज़िलहज का रोज़ा युकफ़िरु सनतल माज़िया, जो साल बीत चुका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस साल के सारे गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। अभी साल आया नहीं, अगला साल अभी आया नहीं, और फिर अभी इंसान ने वो गुनाह किए नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन करने से पहले गुनाहों की मुआफ़ी का फैसला कर देते हैं। और ये गुनाह तब मुआफ़ होंगे जब हम कल 9 ज़िलहज हफ्ते के दिन का रोज़ा रखेंगे, और फिर ये रोज़ा सुन्नत के मुताबिक रखना, सुन्नत के मुताबिक निभाना, और इसकी अज़मत को जहन में रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए रखना। और बकिया अय्याम जो रह गए हैं, सिर्फ़ 2.5 दिन बाकी हैं, और उनमें 2 अजीम वो रातें जिनकी अज़मत का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम में उन रातों की कसम उठाई है। वो 2 रातें बाकी हैं। इंसान को खैर समेटने के लिए, पिछले नुकसानात की तलाफ़ी करने के लिए सिर्फ़ 2 मिनट की ज़रूरत है। 2 मिनट में अल्लाह रब्बुल आलमीन से पिछली मुआफ़ी मांग ले, अगले की नीयत कर ले, अल्लाह तौफीक तूने देनी है, तुझे राज़ी करने के लिए अपनी सलाहियत मैंने सरफ़ करनी है, सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। वो 3 आदमी, 2 शहीद होने वाले, और उनमें एक तभी मौत फोत होने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा अहदुन इंदल्लाह, लैसा अहदुन अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन मोमिन युअम्मरु फिल इस्लाम। मोमिन को ज़्यादा उम्र मिलती है इस्लाम की, युक्सिरु तकबीरहू, उसकी ज़िंदगी में, इस्लाम की ज़िंदगी में अल्लाहु अकबर उसने बहुत कहा, व तस्बीहहू, सुबहान अल्लाह उसने बहुत ज़्यादा कहा, व तहलीलहू, ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी ज़िंदगी में बहुत था, व तहमीदहू, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 जुमले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी ज़िंदगी में ये 4 जुमले कसरत से हैं, कोई मोमिन उससे अफजल नहीं है। और बकिया इंतहाई कीमती तरीन घड़ियाँ अल्लाह के ज़िक्र में सरफ़ कीजिए। बाज़ारों की ज़ीनत न बने, फजूल इसराफ़ के लिए, फजूल ख़रीदारी के लिए अपने
ضرورت سے ہٹ کے فضول اعمال اور کاموں کے لیے اپنے گھر سے نہ نکلیں، اللہ کے گھر سے نہ نکلے، اور یہ 2 دن تیری اور میری یہ زندگی نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، عظیم ترین کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی صلاحیت صرف کرتے ہوئے، اپنی صلاحیت، اپنی ہمت، اپنی کوشش کر کے اللہ کو راضی کرے۔ اور پھر یہ عظیم عمل تو ایک قربانی کا صرف ان دنوں میں یوم النحر اور یوم القر، ایام تشریق، یہ 3 ایام تشریق ہیں، 10واں یوم النحر ہے، یہ 4 دن ہیں قربانی کے، ان کے علاوہ قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا عمل جو وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ ہے وہ صرف حج ہے اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرے کی ادائیگی صرف اور صرف عمرہ بیت اللہ میں، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی صحیح عمرہ ہو گیا، اپنے بال کٹوا دیے، احرام کھول دیا، اور حج منا کے بعد عرفات کی حاضری، اور عرفات کے بعد رات آنے والی مزدلفہ میں اگلا دن یوم النحر ہے، میدان عرفات میں قربانی کرنی ہے۔ اور یہ قربانی اور حج صرف ان ہی دنوں میں اور اسی جگہ پہ ہو سکتے ہیں۔ نماز آپ محلے کے باہر گئے، کسی اور مسجد میں پڑھ لیں، کسی اور محلے میں، راستے میں، دوران سفر، جنگل میں، صحرا میں پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ ہے، وقت تو متعین ہے، اور جس جگہ بھی ہوں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے۔ تو بھائیو، یہ تکبیرات صرف نمازوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں بازار میں بھی صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بازار میں نکلتے بآواز بلند تکبیرات کہتے۔ آپ اگر سستی ہو گئی ابھی سے کہنا شروع کریں، یہ جو 8 دن گزرے ہیں اللہ ان کی کمی بھی ہمارے لیے خیر کا باعث بنا کے پورا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ یہ جو قربانی کا عظیم عمل ہے، تیرا حکم ہے، تیرے محبوب اور خلیل پیغمبر جناب ابراہیم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبھایا اور کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں وہ عظیم قربانی کی توفیق عطا فرما، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے، عرش کے مالک تو ہم پہ پہلے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب